بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، بلم بن باور کا گدھا جنت میں جائے گا جیسے اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا۔ حالانکہ تمام مومنین و مومنات اس بات سے واقف ہیں کہ حیوان عند اللہ مسئول نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنات اور انسان جو ہیں وہ عند اللہ مسئول ہیں، ان سے سوال ہوگا مرنے کے بعد۔ انہوں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بدلے میں یا تو وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں۔ حیوانات کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حیوان مرنے کے بعد نہ تو جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں۔ اس کے باوجود کچھ جانور ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اصحاب کاف کا کتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح بلم بن باور کا گدھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اب اس پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ جانور جو عند اللہ مسئول ہی نہیں ہے، وہ جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ تو اس کی وجہ ہے حجت خدا کے ساتھ وفاداری۔ بلم بن باور کے بارے میں الثاقب والمناقب اور تفسیر کمی میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت، مولا نے خود اس کا سارا واقعہ بیان کیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے، کہ بلم بن باور ایک صاحب علم انسان تھا۔ اس نے اتنی عبادت اور ریاضت کی کہ اسے اللہ کی طرف سے اسم اعظم عطا ہوا تھا۔ اسم اعظم وہ چیز ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو وہ حاصل ہو جائے تو اسم اعظم پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے، چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو، وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح ابلیس کے بارے میں ہے کہ اس نے جتنی بھی عبادات کی تھی سجدہ آدم کے انکار سے پہلے، وہ ساری اخلاص کے ساتھ کی تھی۔ اسی طرح بلم بن باور نے بھی اتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی کہ اللہ نے اسے اسم اعظم عطا کیا۔ اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا سارے کی ساری جاہل ہے سوائے مقامات علم کے، علم سارے کا سارا گفتار ہے سوائے اس کے جس پر عمل ہو۔ مولا فرماتے ہیں عمل سارے کا سارا ریاکاری ہے سوائے اس کے جس میں اخلاص ہو۔ اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں خلوص اخلاص ہر وقت خطرے میں ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے انجام کو دیکھ لے۔ اور اسی بلم بن باور کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے کہ بلم بن باور کا واقعہ ہر صاحب علم کے لیے عبرت ہے۔ اب بلم بن باور کو اسم اعظم ملا ہوا ہے، وہ جو بھی دعا یا بد دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ فرعون کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ جب فرعون زچ ہو گیا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون سے، تو اس نے بلم بن باور کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر فرعون کے پاس پہنچا تو فرعون نے کہا کہ تم جا کر موسیٰ اور ہارون کے لیے بد دعا کر۔ بلم بن باور نے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی، لیکن اس نے قیمت لگانا شروع کر دی بلم بن باور کی۔ آخر اتنی زیادہ قیمت لگائی فرعون نے کہ یہ پگھل گیا اور رستے سے بھٹک گیا، بک گیا فرعون کے ہاتھوں۔ اب جب اس کی اور فرعون کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس کا گدھا بھی اس کے ساتھ تھا، گدھا بھی سن رہا تھا۔ یہ فرعون کے ساتھ یہ بات طے کر کے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بد دعا کرے گا واپس آیا، تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ 3 رستے نکلتے تھے۔
ایک فرعون کے دربار کی طرف، ایک اس کے گھر کی طرف، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ تو اس نے اپنے گدھے کو جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کے گھر کی طرف رخ کیا تو گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ یہ اسے اپنے گھر کی طرف چلاتا تو گدھا ادھر چل پڑتا، فرعون کے دربار کی طرف کہتا تو گدھا ادھر چل پڑتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گدھا نہیں جا رہا تھا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گدھے پہ اتنا تشدد کیا، اسے اتنا مارا، جب بہت زیادہ اس کا تشدد بڑھا تو گدھے نے فریاد کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ مجھے اس کی زبان دے تاکہ میں اس سے گفتگو کر سکوں۔ تو اللہ نے گدھے کو قوت گویائی دی تو گدھا بول پڑا اور اس سے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی حجت خدا کے لیے تو جا کے بد دعا کرے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی پشت پہ بٹھا کے تجھے لے جاؤں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا چاہے تو مجھ پہ کتنا بھی تشدد کر لے۔ اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گدھے کے ساتھ اس تشدد کے دوران اور پھر اچانک گدھے کے اسی کی زبان میں بولنے سے اسے اسم اعظم ہی بھول گیا، اور گدھا جو ہے اس پہ تشدد اتنا ہو چکا تھا کہ اس تشدد سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب اس گدھے نے حجت خدا کے ساتھ وفاداری کی اور بلم بن بعور کا کہا ماننے سے انکار کر دیا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس حجت خدا کے ساتھ کی ہوئی وفاداری کی وجہ سے بلم بن بعور کا گدھا جنت میں جائے گا۔